عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله مولانا۔ پچھلے آیت مبارکہ فرمایا تھا قل کل یعمل علی شاکلتی، کہہ دیجیے ہر ایک عمل کرے اپنے شاکلہ پر۔ شاکلہ سے مراد اس کی باطنی صلاحیت مراد ہے۔ ہر آدمی اپنی باطنی صلاحیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کچھ نسخہ شفا قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سعادت مند روحیں ہیں، اس کی انکار کرتے ہیں، وہ شقی روحیں ہیں۔ ہر آدمی کی جو طبیعت اور اللہ نے اس میں جو صلاحیت ودیت رکھی ہے اس کے مطابق اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد روح کے بارے میں ذکر فرما دیا، کیونکہ روح کی اصل ہے، انسان کی اصل روح ہے، باقی سب سواری اور لباس ہے۔ صحت مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے دو شان نزول لکھے ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ مکہ والوں نے یہودیوں سے پوچھا تھا مدینہ کے کہ کوئی ایسے سوالات بتاؤ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں۔ تو یہودیوں نے 3 سوال دیے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو پوچھو اصحاب کہف کون ہے، نمبر 2 ذوالقرنین کون ہے، نمبر 3 روح کی حقیقت کیا ہے۔ اگر وہ تینوں کا جواب نہ دے سکیں یا تینوں کا دے دیں دونوں صورت میں پیغمبر نہیں ہے، اور اگر 2 کا دے دیں اور 1 کا نہ دیں، روح کے بارے میں نہ بتائیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے بعد، تو اس میں اصحاب کہف کا تفصیلی بیان ہے اور ذوالقرنین علیہ السلام کا تفصیلی بیان ہے۔ اور روح کے بارے میں اللہ نے ایک آیت میں بند کر دیا من امر ربی، بس رب کا حکم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ شان نزول اس آیت مبارکہ چونکہ مکی ہے اور ساری آیات مکی ہیں اور یہ مکہ میں پوچھا گیا اور یہ آیت اتری، اس کو انسب قرار دیا ہے، یہ زیادہ مناسب ہے جو شان نزول ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت کتاب العلم میں جو آتی ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ یہودیوں نے مدینہ شریف میں سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، اس پر یہ آیت مبارکہ اتری، تو اس سے پھر یہ آیت مدنی ہوگی۔ یسألونک عن الروح کی آیت مدنی ہے، لیکن اس میں استبعاد نہیں ہے، اس لیے کہ بعض آیات دو بار اتری ہیں مقرر، لہذا ہو سکتا ہے وہاں بھی سوال کیا گیا ہو تو آیت اتری، یہاں سوال دوبارہ آیت اتری۔ بہت سی ایسے آیات ہیں جس میں مقرر نازل ہونے کا ذکر آتا ہے۔ تو یسألونک عن الروح، پوچھتے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، بس یا کہہ دیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی اولین آخرین کے تمام علوم ملا لیں اور دنیا میں سے جتنے علوم چل رہے ہیں کہ اللہ کے علم کے بارے میں بہت قلیل ہے، بلکہ جتنے علوم ہیں یہ صرف صفات اور آثار کے ہے، یا کسی شے کے وجود کا علم ہے، حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ عجیب بات ہے، جتنی وہ چیزیں جنہیں مجھے اور آپ کو جن کا علم ہے اس کی بھی حقیقت سے واقف نہیں کہ یہ اصل کیا چیز ہے، یہ مٹی پتھر ہی کیوں نہ ہو، کیا اصل ہے، کیسے بنتی، کیا ہے۔ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی بن گیا، فلاں چیز سے بن گیا، لیکن خود آکسیجن کیا چیز ہے، ہم خود کیوں نہیں بنا سکتے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان کی کن اور حقیقت، کتنی بڑی تعداد ہے چیزوں کی جس کی کن اور حقیقت سے خود بھی واقف نہیں ہے۔
کہا زیادہ کوئی چیز مرکب ہے، اس کی ترکیب تھا، اس میں یہ اجزاء شامل ہے. اب خود ان اجزاء کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنو کیا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. ہمیں آثار کا علم ہے، صفات کا علم ہے، وجود کا علم ہے، لیکن کس چیز کی حقیقت کیا ہے، کس طرح یہ وجود میں آیا یا بنایا گیا، اس کو کوئی نہیں جانتا. تو روح میرے رب کا حکم ہے، بس یہ یہاں کہہ دیا، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے. روح من امر ربی. اب فلاسفر اور پرانے جو طبیعیات والے سائنس والوں میں اس میں بڑا اختلاف ہے. کچھ تو منکر ہے کہ روح کوئی چیز نہیں، لیکن اکثریت متفق ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے انسان کے وجود میں، جب وہ آتی ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، نکل جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اس کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ بخارات ہے، انسان کے جسم میں بھاپ ہے، یہ بھاپ جب تک رہتی ہے تو چلتا رہے، جب بھاپ نکل جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرمائے من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، آسمان سے آتا ہے یہ حکم. لہذا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات کے ہاں روح جو ہے ایک وجود رکھتی ہے، وجود لطیف ہے، نورانی وجود ہے، جو اللہ کے حکم سے آ کر انسان کے جسم میں جب داخل ہوتا ہے تو جسم کام کرنے لگتا ہے. یہ فرشتوں کی قسم میں سے ہے. صرف فرشتے لطیف اور نورانی ہوتے ہیں، روح بھی لطیف اور نورانی ہوتی ہے، وجود ہے باقاعدہ، اس کا وجود لطیف. جس طرح فرشتے لطیف ہے، مجھے آپ کو نظر نہیں آتے، اس طرح یہ بھی اتنی لطیف ہے کہ نہ آتی نظر آتی ہے نہ جاتی نظر آتی ہے، لطافت کی وجہ سے. لیکن وہ پورے جسم کا نظام چلاتی، من امر ربی. وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ کے حکم سے جب جاتی ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور جب چلی جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. سب اعضاء موجود ہے لیکن کام نہیں کر رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح نورانی ہے. روح حیوانی وہ بخارات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، انسان کے قلب میں وہ چلاتے نظام، اس کے اوپر آ کر روح نورانی سوار ہوتی ہے. جب آدمی خواب میں جب آدمی سو جاتا ہے تو روح نورانی چلی جاتی ہے، جس میں آتا ہے بابوزو عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی، اور روح حیوانی نظام چلاتی ہے جسم کا، ہضم کا، پورا اندر کا نظام چلتا رہتا ہے، باہر کا بند ہو جاتا ہے، اور اس کا رابطہ ہوتا ہے سلوک کے ساتھ. اتنی سریع الحرکت وہ روح ہے کہ ذرا بھی کچھ ہوتا ہے تو فوراً پہنچ جاتی چارج کے نیچے. یہ خواب کا تعلق اسی سے، روح جو ہماری جا کر عجائبات قدرت دیکھتی ہے، یہ اس سے اس کا تعلق. لہذا روح حیوانی اور روح نورانی، یہ یسرانی روح یعنی حقیقی وہ اصل ہے، یہ سوار ہے جو اندر، یہ بھی تب کام کرتی جب وہ ہو، وہ نہ ہو تو پھر یہ بھی ختم ہو جاتا. من امر ربی، میرے رب کے حکم سے آتی ہے یہ روح. معلوم ہے کہ اس کا بھی ایک وجود ہے، یہ بات معلوم کہ یہ اور وجود ہے، اور وجود لطیف ہے، نورانی. اس کے بعد پر نفس ہے، نفس بھی وجود لطیف ہے لیکن شیطانی، اس میں ظلمت ہوتی ہے، وہ اس میں آگ کی وہ ہوتی ہے لطافت، جس سے شیاطین بنایا گیا، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. تیش، غضب، شہوت، یہ ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. یہ بالکل مد مقابل ایک دوسرے کے، روح اور نفس. وہ بھی لطائف میں سے، یہ بھی لطائف میں سے، وہی لطیفہ نفس ہوتا ہے، لطیفہ روح ہوتا ہے. لہذا نفس جو ہے اس میں
शैतानी असरात होते, इसलिए और ये शैतान से बड़ा शैतान है। कहते शैतान गुनाह कराने के लिए नफ्स का मुहताज है, लेकिन नफ्स गुनाह कराने के लिए शैतान का मुहताज नहीं है, बस खुद करा देता है। ऐसा अजीब है। इसलिए शैतान को भी उसके नफ्स ने गुमराह किया था, कोई और शैतान नहीं था। शैतान को शैतान ने गुमराह नहीं किया, उसके नफ्स ने गुमराह किया। इसलिए शैतान औज़ुबिल्लाह मिनश शैतान जी कहने से भाग जाता है, लेकिन नफ्स नहीं भागता, उसको डंडा लगाना पड़ता है। दाऊ नफ्स जो है ना, मुखालिफत नफ्स से दवाऊहा, इसकी मुखालफत ही इसकी दवा है, उन्हें बीमार रहता है। मिन अम्र रब्बी, में रब का हुक्म है, क्योंकि एक है खल्क और एक है अम्र, लहुल खल्क वल अम्र। मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है शरह बुखारी में कि जिस तरह कारखाना पूरा तैयार किया जाता है ये खल्क है, और जब बिजली छोड़ी जाती है और वो काम करता है ये अम्र है। तो जब 4 महीने माँ के पेट में बच्चा पूरा तैयार हो जाता है ये खल्क है, जब रूह छोड़ी जाती है और वो हरकत करने लगता है ये अम्र है। लहुल खल्क वल अम्र। जितनी भी मखलूकात है ये बनती है, फिर इनमें उनकी रूह डाली जाती है, हर एक की कोई रूह है, रूह से कोई खाली नहीं, खा वो जमादात ही क्यों न नजर आए। जब वो रूह निकल जाती है तो चीज खत्म हो जाती है। बोली रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, इसलिए अम्र रब्बी कहा, क्या रब के हुक्म के ताबे होती है रूह। बस इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत मालूम नहीं कि क्या चीज है, लेकिन इस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, ये सदा शबाब और जवान रहती है। जिस्म इंसान का बूढ़ा हो जाता है लेकिन ये अंदर जवान है। ये सवारी खत्म हो जाए कि अल्लाह दूसरी सवारी अता कर दे। और इस रूह का इस जिस्म के किसी जुज के साथ ताल्लुक रहता है हमेशा। कोई इंसान जल जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके किसी जुज के साथ ताल्लुक अल्लाह ताला जानते हैं। उसी के जरिए सारे पैगामात चलते हैं, जुज के जरिए। कब्रिस्तान जाते, हम सलाम करते, हम मिसाल सवाब करते, ये वो सब बवास्ता जुज की होता है, वो जुज कभी खत्म नहीं होता। उसके जरिए रूह तक सारा निजाम पहुंचता है। तो इल्लीन में नेक होता है, इल्लीन में है बुरा होता है तो सिज्जीन में। वमा उतीत मिन इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया है, सारे इल्म मिलाकर भी कलील है, लेकिन याद रखो ये अल्लाह के मुकाबले पर है, वरना इल्म को खैर कसीर करार दिया गया है मखलूकात के एतबार से। वलिन शेना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, अगर हम चाहें तो हम ले जाएं वो कुरान जो हमने आपकी तरफ वही किया है। अल्लाह ताला ने धमकाया है कि तुम इतने अजीम शान नेमत की कदर नहीं करते, कुरान तुम में आया हुआ है और तुम इसकी नाकदरी करते हो और इस नुस्खा शिफा से फायदा नहीं उठाते। हम चाहें तो ले जाएं, क्या करोगे फिर तुम। दरअसल पैगम्बर सलाम को मुखातब करके दूसरों को हमें कहा जा रहा है इसकी कदर करो तुम, ये बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी। उलूम वही जो उलूम यकीनी उलूम सिर्फ वही के उलूम वो अता फरमा दी। अगर हम चाहें हम ले जाए बिल्लज़ी औहैना इलैका, वो जो वही की हमने आपकी तरफ, सुम्मा ला तजिद बिही अलैना वकीला, फिर आप कोई भी हमारे खिलाफ वकील ना पाए, कोई वकील ना पाए। वकील भी होता है ना, मुकदमे लड़ता है, कोई हिमायती हमारे खिलाफ नहीं पाएंगे, कोई तुम्हारी दाद रस्सी करने वाला नहीं होगा हमारे मुकाबले पर के वो लेकर आ जाए। जब चाहे बुला दे, हरूफ मिटा दे, चुनाचे ऐसे ही होगा। जब बिल्कुल ही नाकदरी शुरू हो जाएगी तो फिर ये सीनों से भी उठा लिया जाएगा, ये हरूफ में मिट जाएंगे और किसी को एक आयत भी याद नहीं आएगी क्या था। जोर भी लगाएगा तो क्या यार सब याद था, पता नहीं कहा गया। चुनाचे जो आयात मनसूख होती थी तो उसका यही था, इतनी आयात थी वो याद ही नहीं, ऐसी बुला दी गई है, कुछ पता नहीं है। इल्ला रहमत मिन रब्बिक, हाँ मगर तेरे रब की रहमत। इसके दो माना है, एक में कि तेरे रब की रहमत है कि हमने इसको बाकी रखा हुआ है,
باوجود ایک مکہ والے اتنی ناقدری کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے قرآن کو آپ پہ باقی رکھا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی اللہ رحم ربک، کہ ہم لے جائیں، ہاں اگر آپ کے رب کی رحمت ہو تو دوبارہ پھر بھیج دیں، ہمارے لیے مشکل نہیں، پھر وہی آ جائے۔ تو اللہ رحمت ربک کے دو معنی ہیں، کہ ہم نہیں لے جائیں گے، رب کی رحمت کی وجہ سے نہیں لے جائیں گے، ورنہ ان کی ناقدری کی وجہ سے تو قرآن اٹھا لیا جائے۔ تو اگر پہلے تو مکہ میں آئے اور انہوں نے بہت ناقدری کی، تو بعد میں مدینہ شریف آپ گئے اور 13 سال قرآن کی ناقدری کی ہے، رسول کی بھی اور قرآن وحی کی بھی۔ اللہ رحمت، مگر تیرے رب کی رحمت ہے کہ قرآن کو باقی رکھا ہوا ہے، رسول بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے۔ اور اللہ رحمت ربی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم لے جائیں اور پھر آپ ہمارے خلاف کوئی حمایتی نہ پائیں، ہاں مگر اگر آپ کے رب کی رحمت ہو تو دوبارہ پھر وہی بھیج دیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان فضل و کان علی کبیرہ، اللہ کا آپ پر فضل بہت بڑا ہے۔ سلم کا خطاب ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل آپ کی ذات پر ہے۔ آپ کی ذات ہمیشہ فرماتی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ کو کسی کی خواہش اتنی جلدی پوری کرتے نہیں دیکھا جتنی آپ کی خواہش اللہ جلدی پوری فرماتے، کیونکہ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ اگر اس فضل کی وجہ سے قرآن کو باقی رکھا ہوا ہے، اور فضل کی وجہ سے اگر لے بھی جائے تو دوبارہ، چنانچہ ایک آیت منسوخ ہوتی تھی تو دوسری اور آیات آ جاتی تھی، اس حکم سے زیادہ اچھے حکم آ جاتے تھے، اعلیٰ حکم اور آسان حکم بھیج دیتے تھے۔ ناتی بخیر منہا و مثلہا، ہم اس سے خیر یا اس کے مثل لے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ شاکلہ کی بتا دیا کہ جو اللہ نے روح جس طرح کی رکھی ہوتی ہے ویسے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور آثار ظاہر ہوتے ہیں جب قرآن نازل ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے۔ جس نسخہ شفا سے روح فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کا انکار کرتی، فائدہ اٹھاتی، دلیل ہے کہ اللہ نے روح سعادت والی روح ہے، فائدہ نہیں اٹھاتی، شقاوت والی روح میں شقاوت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔